بادشاہ نے حکم لگا دیا تھا کہ جو بیٹا پیدا ہو قتل کر دو، کیونکہ اسے نجومیوں نے کہا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت و شاہی کو ختم کر دے گا. حضرت ابراہیم کی ولادت کی خبر اس کو نجومیوں نے دے دی تھی، تو اب جو بچہ پیدا ہوتا تھا اگر بیٹا ہے تو قتل کر دیا جاتا تھا. یہ اللہ کا انتظام تھا کہ جب حضرت ابراہیم ماں کے پیٹ میں آئے، حمل قائم ہوا تو حمل ظاہر نہیں ہوتا تھا، خدا نے پوشیدہ رکھا ہوا تھا. مگر جب ولادت کا مرحلہ آیا، اب مادر ابراہیم پریشان ہے. اگر بچہ اسی جہاں میں رہتی ہوں، اسی علاقے میں، اسی شہر میں پیدا ہوا، لوگوں کو خبر ہو گئی، بادشاہ کا سپاہی آئے گا میرے بچے کو قتل کر دے گا، میں کیا کروں؟ ماں کا دل ہے. مادر ابراہیم شہر سے باہر ایک غار میں چلی گئی، پہاڑوں میں غار تھا، وہاں گئی، وہاں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی. اب بچے کو لے کے گھر جا نہیں سکتی، کیوں؟ کہ خبر ہو جائے گی، درمیان میں جاسوس شہر میں پھر رہے، کس کے یہاں بچہ ہوا ہے. اگر بیٹا ہے تو فوراً قتل کر دیتے تھے. اب جناب مادر ابراہیم جو ہے وہ پریشان ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے اسی غار میں بچے کو لٹایا، غار کے آگے پتھر رکھ دیے، کوئی جانور آ کے میرے بچے کو نہ کھا جائے. ماں کا دل تھا، چلی جاتی تھی اور دن بھر میں کسی ایک وقت چھپ چھپا کے آتی تھی. پورے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ چھپ چھپا کے آتی تھی، غار کے اندر جا کے دودھ پلاتی تھی بچے کو اور پھر غار کو پتھروں سے بند کر کے چلی جاتی تھی. ماں ہے مگر پالنے والا خدا ہے. خدا ماں باپ کو تو وسیلہ بناتا ہے مگر پالتا خدا ہے. اب ماں پریشان کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پلا کے آتی ہوں دودھ اور میرا بچہ کیسے وقت گزارتا ہوگا. ایک مرتبہ آئی ہیں پھر ایک دن اور آ کے پتھروں کو ہٹایا تو اب دیکھا کہ ابراہیم کے جو ہاتھ کی بڑی والی انگلی ہوتی ہے نا، یہ منہ میں ہے اور ابراہیم چوس رہے ہیں. ماں نے انگلی کو نکالا تو دیکھا اس سے دودھ بہ رہا ہے. پروردگار عالم صلوات پڑھی بابا سے بولیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو معرفت مولا کروا رہے ہیں نا دعا میں، یا رحمت شیخ الکبیر یا رحمت طفل صغیر، کی وہی ہے جو چھوٹے بچوں کے رزق کا انتظام کرتا ہے. تو اس نے ابراہیم کے لیے پروردگار عالم نے رزق مہیا کر کے فرمایا میں چاہوں تو انگلیوں سے دودھ جاری کر دیتا ہوں. اور ابراہیم اس طرح سے غار کے اندر رہتے ہوئے 13 سال تک پلے بڑھے ہیں. تاریخ انبیاء بیان کرتی ہے. اور میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہی ہوں کہ جو معجزات اللہ نے انبیاء کو دیے ہیں، ہمارے ائمہ معصومین وارث انبیاء ہیں. جب میں اور آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، آدم کے وارث آپ پہ سلام، نوح کے وارث آپ پہ سلام، عیسیٰ کے وارث. ہمارے ائمہ معصومین وارث انبیاء ہیں، فخر انبیاء ہیں. تو جو معجزے اللہ نے انبیاء کو دیے وہ معجزے ہمارے ائمہ کو بھی عطا کیے ہیں. کیسے عطا کیے ہیں؟ آج 8ویں امام اور 9ویں امام کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں مختصر روایات کی طرف، کیونکہ آج جلوس بھی باہر برآمد ہوگا، خانے میں بھی علم برآمد ہوں گے، تو آج میری گفتگو تھوڑی مختصر رہے گی. تو اشارتاً گزرنا چاہتی ہوں کہ جو معجزات انبیاء کو دیے وہی معجزات ہمارے ائمہ کو دیے. کیوں دیے؟ لوگ کہتے ہیں نا یہ کیا آپ انبیاء سے ملا دیتے. ہم ملا نہیں دیتے. ہمارے ائمہ جو ہیں وہ وارث انبیاء ہیں، فخر انبیاء ہیں. کیسے خدا نے یہ معجزات ہمارے ائمہ کو دیے؟ امام ضامن و سامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام رضا کے پاس ایک شخص آیا اور خمس اور زکوٰۃ کی رقم لے کر آیا جو اچھی خاصی تھی. لوگوں نے جو خمس نکالا تھا، زکوٰۃ نکالی تھی. زکوٰۃ ظاہر سونے اور چاندی پہ نکلتی ہے، تو سونا چاندی بھی تھا اور مال بھی تھا، درہم و دینار بھی تھے. کافی بڑی تعداد خمس و زکوٰۃ کی ایک شخص لے کے امام رضا کے پاس آیا. یعنی یہ خمس و زکوٰۃ کا نظام آج قائم نہیں ہو گیا ہے، تمام ائمہ کے زمانے سے قائم ہے. جب وہ شخص امام رضا کے پاس اتنا مال و زر خمس و زکوٰۃ کا لایا اور لا کے امام کے آگے رکھا، امام کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ دل میں خیال ہوا، منہ سے کچھ نہیں بولا، دل میں خیال پیدا ہوا میں اتنا مال و زر لے کر آیا ہوں مگر امام کے چہرے پہ میں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی. مطلب امام نے ذرا بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا. یہ دل میں سوچ رہا تھا. امام دل کی باتوں سے باخبر ہوتے ہیں. وہ دل میں سوچ رہا ہے، امام باخبر ہو گئے. امام نے غلام کو بلایا، کہا کہ ذرا پانی اور تشت لے کے آنا. غلام آیا، امام کرسی پہ تشریف فرما تھے، وہ پانی اور تشت لے کے آیا. امام نے کہا تشت نیچے رکھ دو، رکھ دیا. غلام سے کہا میرے ہاتھوں کو دھلاؤ، پانی ڈالو میرے ہاتھوں پہ. غلام اچھا وہ شخص کھڑا دیکھ رہا ہے. امام ہاتھ دھو رہے ہیں، اب جو پانی گر رہا ہے تو سونا تشت میں گر رہا ہے. وہ تشت سونے سے بھر گیا. امام رضا نے اسی مومن کو مخاطب کیا جو دل میں سوچ رہا تھا مولا خوش کیوں نہیں ہوئے اتنا مال و زر دیکھ کے. امام رضا نے کہا جس کی انگلیوں سے سونا بہتا ہو اس کے آگے تیرے مال و زر کی کیا حقیقت ہے. اور اس معجزے نے بتایا جو معجزے انبیاء کو ملے وہ فخر انبیاء ہمارے ائمہ کو بھی خدا نے عطا کیے ہیں. صلوات پڑھیے بابا سے.
کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جس طرح پروردگار عالم کائنات کا خدا ہے، اسی لیے جن ائمہ کو حجت بنا کے بھیجا وہ پوری کائنات کے امام ہیں. کل ساتویں امام کا تذکرہ کیا تھا نا میں نے کہ افریقہ سے آنے والے بھی کہہ رہے ہیں یہ ہمارے امام ہیں. تو امام پوری کائنات کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے ائمہ کو پوری کائنات پہ اختیار دیا ہے. کیا زمین، کیا آسمان، اس کے مابین اللہ نے ہمارے ائمہ کو اختیار دیا ہوا ہے کائنات پر. مگر ہمارے ائمہ نے یہ اختیار کبھی اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہی نہیں. وہاں استعمال کیا جہاں خدا کی رضا ہو، جہاں دین بچانا ہو، جہاں حق ثابت کرنا ہو. کس طرح اللہ نے اختیار دیا ہے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں. نویں امام، امام جواد، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام. امام کے دور میں جو ظالم حاکم تھا اس کا نام تھا معتصم باللہ. بہت ظالم تھا، امام کو قتل کروانا چاہتا ہے. اور آپ کو پتا ہے امام محمد تقی کی شہادت کس عمر میں ہوئی ہے؟ 25 سال کی عمر میں امام کو شہید کر دیا ہے. ہمارے بچے جب جوان ہوتے تو ہم 25 سال کے بعد سوچتے ہیں کہ اب ان کے سر پہ صحرا دیکھنا ہے، انہیں یہ کام کرنا ہے. ہمارے ائمہ کو کتنی مختصر زندگی ملی اور اسی 25 سال میں پوری دنیا کو ہدایت دے گئے. تو اب امام کو قتل کروانا چاہتا ہے معتصم باللہ. اب کیا کرے؟ اس نے اپنے وزیروں کو بلوایا اور بلوا کے کہا تم لوگ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی گواہیاں تحریر لکھ کے لانا اور کہنا کہ یہ تو ہمیں امام کے غلاموں نے دیے. تہمت امام پہ، بہتان امام پہ. کہا میں امام محمد تقی کو بلواؤں گا دربار میں اور تم لوگ جھوٹی گواہی دینا کہ یہ تو بادشاہ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. جھوٹا الزام. اور تم یہ پرچی جھوٹی گواہیوں کے پیش کرنا اور کہنا ہمیں تو امام کے خادموں نے دیا ہے تحریریں، امام جنگ کی تیاری کریں. پوری سازش تیار ہو گئی. اس ظالم حاکم نے دربار میں بلایا امام جواد کو. جیسے امام محمد تقی آئے ہیں دربار میں، اس نے وزیروں کو اور درباریوں کو اشارہ کیا. اب سب بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے بادشاہ سلامت، یہ امام محمد تقی تو آپ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. مولا شکل دے گئے، کہا تم جھوٹ بولتے ہو. کہا نہیں ہم گواہی پیش کر دیتے ہیں. اب کھڑے ہو کے وزیر جھوٹی گواہیاں دے، درباری آ رہے پرچی لے کے دکھا رہے ہیں کہ تو ہمیں آپ کے غلاموں نے دی ہیں، تو آپ کے گھر سے ملی ہے، آپ کے خادموں نے دی ہیں. جب سب جھوٹ بول رہے تھے دربار میں، مولا پہ بہتان لگا رہے تھے، امام محمد تقی نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف بس چہرہ اوپر کیا ہے اور کہا بار الہ تو جانتا ہے یہ مجھ پر بہتان لگا رہے ہیں. بار الہ اب تو ان سے مواخذہ کر. لفظ کیا آیت کا؟ تو ان سے مواخذہ کر، یعنی اب تو انہیں سبق سکھا، تو ان سے بدلا لے. اتنا فقط ایک جملہ کہنا تھا، دربار کی زمین ہلنے لگی، زلزلہ آ گیا، دیواریں لرز رہی تھیں. یعنی وقت قریب تھا کہ پورا دربار زمین بوس ہو جائے. ایک بار کی ظالم حاکم کہتا ہے مجھے معاف کر دیجئے امام جواد، میں نے جسارت کی تھی، میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ دعا کر دیجئے یہ زلزلہ رک جائے ورنہ ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. جیسے ہی یہ کہا امام محمد تقی نے زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھم جا، رک جا. جب زمین رکی تو کہا بار الہ تو جانتا ہے یہ لوگ جو دربار میں لوگ تھے، یہ لوگ تیرے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں. یعنی امام کو اختیار ہے، امام فقط سر اٹھا کے کہہ دے ایک جملہ تو زمین تہو بالا ہو جاتی ہے. اتنا اختیار ہے ہماری ائمہ کو کائنات پر. مگر جیسے ہی اس نے کہا کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، امام نے حکم دیا، زمین رک گئی. تو اختیار ہے کائنات پہ ہمارے 12 کے 12 امام کو، 14 معصومین کو. مگر کبھی بھی اس اختیار کو انہوں نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا. اور میں آپ کو پہلی محرم سے اس عشرے میں یہی بات سمجھا رہی ہوں، یہی بات بیان کر رہی ہوں کہ ائمہ معصومین کا مقام تو بہت بلند ہے. کوئی ان کے مقام و معرفت کو، فضائل کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. ان کے در سے جو وابستہ ہو جائے، جو ان سے سچی محبت کرے، دل میں ولایت کا صحیح عقیدہ رکھتا ہو، ولایت آل محمد پر ایمان رکھتا ہو اور اس ایمان کا اظہار اپنے عمل سے کرے، تو پروردگار عالم اس کے لیے قانون قدرت بدل دیتا ہے. اس در کے غلاموں کو، خادموں کو، صحابیوں کو مولا کے در سے جو وابستہ ہو جائے عظیم مرتبہ بنا دیتا ہے. کیسے بنا دیتا ہے؟ بس ایک روایت سے بات واضح ہو جائے. امام ضامن و سامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام رضا کے در پر ایک شخص آیا بہت پریشان حال. مولا کے در پہ، امام رضا کے در پہ امام کے خادم جناب معروف کرخی سے موجود تھے. یہ معروف ان کا تعلق لبنان سے تھا اور یہ مولا کے در پہ خدمت انجام دیتے، خادم تھے امام رضا کے گھر کے. دروازے پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا بہت دور سے،
کہا مجھے امام رضا سے کام ہے, مجھے امام سے ملوا دو. اچھا اتنا پریشان تھا کہ ایک مرتبہ جناب معروف قرخی نے کہا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے؟ کہا مجھے امام سے ملا دو, تمہیں کیا پتا؟ کہا میں امام کا خادم ہوں, مجھے بتاؤ کیا بات ہے. کہا تمہیں کیوں بتاؤں؟ کہا میں کسی عام آدمی کا خادم نہیں ہوں, میں امام رضا کا خادم ہوں, مجھے بتا تو صحیح ہوا کیا ہے. کہا وجہ یہ کہ میں ملا ہوں, کشتی چلاتا ہوں, سمندروں کا سفر کرتا ہوں, میرا کاروبار یہی ہے, اور جب سمندر میں بھنور آ جائے, طوفان آ جائے تو میری کشتی پھنس جاتی ہے, اور بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں مرتے مرتے بچا, کشتی تک بھنور میں ٹوٹ جاتی ہے. میں اس لیے آیا ہوں کہ امام رضا کوئی تعویذ لکھ کر دے دیں یا کوئی دعا لکھ کر دے دیں تاکہ میں اپنے ساتھ رکھوں, جب سمندر میں طوفان آئے تو میری کشتی بچ جائے, میری جان بچ جائے. جب اس نے یہ کہا, عزیزانو بہت غور سے سنیے گا, جس کے لیے میں محنت کی, میں نے بیان کرنے کی آپ کے سامنے جسارت کی. کیوں؟ اب وہ کہتے ہیں معروف قرخی امام کا خادم, بس اس بات کے لیے تو امام کو زحمت دے رہا تھا. کیا مطلب؟ کہا یہ کام تو میں مولا کا خادم بھی کر سکتا ہوں. کہا کیسے کر سکتے ہو؟ کہا تم جاؤ اپنی کشتی لے کے, جب بھی سمندر میں بھنور آئے اس سے کہہ دینا امام رضا کے خادم معروف قرخی نے کہا ہے اے پانی مجھے اذیت نہ دینا. تم جیسے ہی یہ کہو گے بھنور ہٹ جائے گا, تمہاری کشتی کو نقصان نہیں پہنچے گا. وہ شکل دیکھ رہا ہے, یہ امام کے در کا خادم مجھے کہا میں کہہ رہا ہوں نا, جاؤ تم سمندر میں اپنی کشتی لے کے, جب بھی ایسا ہو میرا نام لینا اور کہنا امام رضا کے خادم معروف نے کہا ہے اے پانی مجھے اذیت مت دینا. وہ گیا, اور جب بھی بھنور آتا تھا کشتی چلا رہا ہوتا تھا, پانی کی طرف مخاطب ہو کے کہتا تھا امام رضا کے خادم نے کہا ہے, معروف قرخی نے کہا ہے اے پانی مجھے اذیت نہ دینا. وہ بھنور راستہ دے دیتا تھا, کشتی آرام سے نکل جاتی تھی. صلوات پڑھیے بابا سے. بس جو ان آل محمد کے در سے وابستہ ہو جائے, محمد و آل محمد سے سیکھ لے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرتے ہیں, ایمان مضبوط ہو, عقیدہ مضبوط ہو, خدا اس کے لیے قانون قدرت بدل دیتا ہے. اور اگر آج بھی کوئی یہ معجزہ دیکھنا چاہے کیسے مولا کے در سے وابستہ لوگ اس طرح پانی کے دھارے بدل دیتے ہیں, آج بھی عباس علمدار کی قبر کے چاروں طرف پانی طواف کر رہا ہے. دنیا حیران ہے کہ پانی کیسے آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. فرات کا پانی اس طرح آ رہا ہے اور اس طرح عباس کی قبر کا طواف کر کے کہہ رہا ہوں مولا شرمندہ ہوں, روز عاشور مصلحت الہی نہ تھی, حکم الہی نہ تھا, ورنہ عباس آپ کو فرات پہ آنا نہیں پڑتا, یہ پانی خود خیموں تک آ جاتا. ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی عباس کے قدموں سے تس مس ہو کے اور اس طرح سے طواف کر کے کہتا ہو کہ مولا معاف کر دیجئے گا. آج تک شرمندہ ہو کے وہ پانی عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے. کیوں؟ عباس علمدار حسینی ہے. عزاداروں اس عشر اول میں ہم سیکھ رہے ہیں کربلا سے جینے کا سلیقہ. کربلا جینا سکھاتی ہے. آج بھی کربلا کا ایک منظر پیش کروں گی, اور کیا سبق سکھایا عباس علمدار کی زندگی سے آپ کے سامنے بیان کروں گی. وہ کیا سبق ہے؟ روز عاشور صبح نمودار ہوئی, نماز فجر ادا کی گئی. جب نماز فجر عاشور کے دن پڑھ لی گئی تو اب یہ لشکر یزید والے حملہ کرنا چاہتے ہیں. مولا حسین نے اپنے اصحاب کو مخاطب کیا, اور مخاطب کر کے کیا کہا, ان اللہ تعالی اذن, خدا نے ہمیں اب اجازت دے دی ہے. کیا اجازت دے دی ہے؟ کہ ہم دشمن جو ہیں ان سے جہاد کریں, خود بھی ان کو قتل کریں اور قتل ہو جائیں. یعنی اللہ کی طرف سے اب ہمیں جہاد کی اجازت مل گئی ہے. پھر مولا کا جملہ کیا تھا؟ فعلیکم بالصبر والقتال, تو بس اب ہم صبر و تحمل سے کام لیں گے اور ان پر حملہ کریں گے, جو ہم کو مارنے آئے ہیں ہم ان کو قتل کریں گے اور شہادت کی منزل پہ پہنچیں گے. ایک جملے پہ غور کیجئے گا, اسی خطبے میں جو صبح سب سے پہلا خطبہ دیا ہے, کیا کہا مولا نے؟ فعلیکم بالصبر والقتال, ہم صبر و تحمل سے کام لیں گے اور ان دشمنوں سے مقابلہ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں صبر کے معنی ہیں, جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا صبر کرو, بہت آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں. آج آپ سوچیں گے کربلا نے ہمیں کیا سکھایا تھا, ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں صبر کہ جب کوئی پریشان ہو, بچہ ہے جاب ڈھونڈ رہا ہے, 3-4 سال سے اس کو جاب نہیں مل رہی, پریشان ماں کے پاس, بیٹا صبر کرو. بس ہم یہ کہتے ہیں صبر کے معنی کیا؟ ہاں بس اب اتنی کوشش کر لی, بیٹھو, اللہ کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا دے گا. بیٹی سسرال سے آئی, کہا بہت ظلم کرے سسرال والے, بیٹا صبر کرو, کرنا تو یعنی بس اب تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو, بس ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ زندگی تو گزارنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں
صبر کے معنی ہے خاموش ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا نہیں. مولا حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ الف علیکم بالصبر، صبر کرو اور ان سے جہاد کرو، شمشیر و تلوار اٹھاؤ اور ان سے مقابلہ کرو. یعنی صبر کچھ کرنے کا نام ہے، کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے. مولا کہہ رہے بالصبر، یعنی مولا نے یہ نہیں کہا کہ مسلم ابن اوسجہ تم ضعیف ہو جاؤ خیموں میں چلے جاؤ، اور جو لوگ اور ضعیف لوگ شامل تھے لشکر میں تم چلے جاؤ، جو کم سن بچے شامل تھے جاؤ تم بیٹھ جاؤ، اب تو شہادت ہے ہی، دشمن حملہ نہیں. مولا نے کہا علیکم بالصبر، صبر سے کام لو، والقتال، اور شمشیر اٹھاؤ مقابلہ کرو. یعنی صبر کچھ کرنے کا نام ہے، کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے. اور اگر بات ابھی بھی واضح نہ ہوئی ہو تو ایک چیز اور غور کر لیجیے گا. جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا صبر کرو، جب یہ جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے صبر کرو، اس جملے کے اندر ہی چھپا ہوا ہے صبر کرو، کچھ کرنے کا نام ہے صبر. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام صبر نہیں ہے. یعنی اب بچی آئی، سسرال میں ظلم ہو رہا ہے، بیٹا صبر کرو. اب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، یہاں ہم کہتے ہیں بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو. ہوتا کیا ہے؟ اب بچی کا دل جل رہا ہے، غصہ ہے، وہ غصہ کہاں نکلے گا؟ اولاد پہ. اولاد کی تربیت ویسی نہیں ہوگی جیسے مولا چاہتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ یہ بچی ہر ایک سے غیبت ہوگی، فلاں یہ کر رہے ہیں، ماں میکے والے ہر ایک سے غیبت کر رہے ہیں. یعنی ہم سب گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ صبر ہے، یہ صبر ہے. صبر کے معنی ہیں کہ اپنے موقف پہ قائم رہو. حسین ابن علی نے کیا سکھایا کربلا میں یزید جیسے کی بیعت نہیں کروں گا. ہر مصیبت برداشت کر لی، بھائی کا لاشا اٹھایا، بھتیجے بھانجوں کے لاشے اٹھائے، بہنوں کی ردائیں جلی گئی. حسین نے کہا صبر کے معنی ہے استقامت سے قائم رہنا. تم میرا سر جھکا نہیں سکتے، سر کاٹ تو سکتے ہو، جھکا نہیں سکتے. تو یعنی اپنی حق پر قائم رہنا اور عمل کرنا، اس کا نام ہے صبر. یعنی بچی جب آئے تو ہم اس سے کیا کہیں؟ بیٹا صبر کرو. یعنی اپنے اخلاق کو تباہ نہیں کرنا، جو تم تربیت و خدمت کر رہی ہو ویسے ہی کرو، مگر دعا کا ہتھیار اٹھا لو. تم دعا کے ذریعے خدا سے کہو. اس سے کہہ کے غیبت کر کے گناہ کمانے کا کیا فائدہ؟ گناہ آ جائیں گے نامہ اعمال میں. صبر کرو یعنی تم اپنے اخلاق کو نہ بگاڑنا، جو تمہارا فرض ہے وہ تم ادا کرنا، مگر تم دعا کا ہتھیار اٹھاؤ، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، خدا ان کی اصلاح کر دے، خدا ان کے قلب کو پلٹا دے. بیٹا آیا جاب، میں چند مثالیں دے رہی ہوں، گھر جا کے سوچئے گا ہم صبر سے کیا سمجھتے ہیں اور کربلا نے ہمیں کیسا صبر کرنا سکھایا. بچہ ہے، ملازمت نہیں مل رہی، فلاں رشتہ دار بڑی پوسٹ پہ ہوتے، ہمارے پاس اتنی دولت ہوتی، ہم بھی سفارش کروا کے نوکری. ہاں بیٹا صبر کرو. نہیں کہو سب سے بڑی طاقت تو خدا کی طاقت ہے. صبر کرو یعنی تم کوشش کرتے رہو اور دعا کا ہتھیار اٹھاؤ، خدا سے وسیلہ مانگو، خدا سے سفارش کرواؤ، خدا راستے بنا دے گا. یہ ہے صبر. یعنی ہر منزل پہ کچھ کرنے کا نام ہے صبر. جنت، آیتیں کیا لکھی ہیں قرآن میں جنت سے متعلق؟ جنت جگہ ہے مجاہدین کی، جنت جگہ ہے شاکرین کی، جنت جگہ ہے صابرین کی. کچھ کرنے پہ جنت ملتی ہے، کچھ نہ کرنے پہ جنت نہیں ملتی. تو جب صابرین کی جگہ ہے جنت، تو صبر کرنے کے معنی حسین نے کربلا سے سکھائے. جینا چاہتے ہو اور مومن کو زندگی میں صبر کرنا پڑتا ہے. صبر مومن کے ایمان کی علامت ہے. تو صبر کیسے کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا ہے، ہم نے کچھ کر کے صبر کرنا ہے، عمل کرنا ہے. اچھا صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پیش آج مشکل یہ درپیش ہے کہ آج ابو الفضل عباس کی زندگی سے میں نے آپ کے سامنے صبر پڑھنا ہے، اور صبر کا موضوع خود بہت وسیع ہے اور مولا عباس کی ذات، تو دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی پوری توجہ میرے ساتھ شامل حال تھا کہ وہ مطالب جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں پہنچا دوں. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں صبر کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم گناہ کے مقابلے پہ صبر، دوسری قسم اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں صبر، تیسری قسم مصیبت کے مقابلے میں صبر. اب میں ان تینوں کو مختصر آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور یہ تینوں چیزیں مولا عباس نے ان تینوں باتوں پہ صبر کر کے کربلا کے میدان میں دکھایا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. پہلی چیز
مولا علی کہتے ہیں صبر کی پہلی قسم ہے معصیت کے، یعنی گناہ کے مقابلے میں صبر. سامنے گناہ آ جائے، دل چاہ رہا ہے، دنیا نے حالات بھی سازگار بنا دیے ہیں، مگر یہ سوچ کے اپنے نفس کو دبائیے، نفس پر صبر کیجئے، مجھے یہ گناہ نہیں تھا کیونکہ میرا امام ناراض ہو جائے گا. وقت میں گنجائش نہیں، بس ایک مثال پیش کر دوں اور مختصر لفظوں میں. آج ہمارے کراچی میں جب شادیاں ہوتی ہیں نا، تو شادیوں کے خرچے میں ایک خرچہ شامل ہے کہ دلہن کی مووی ضرور بنے گی، ٹھیک ہے، فوٹو سیشن ہوگا، اور اس میں دلہن کو پارلر سے سجا کے، دیکھیں دلہن کو سجانا گناہ نہیں ہے، دلہن کو زینت دینا گناہ نہیں ہے، دلہن ہے، آپ نے اس کے شوہر کے لیے اس کو تیار کیا ہے، مگر اس سے پہلے کہ اس کا شوہر اس کی زیب و زینت کی طرف دیکھے، ہم ایک نامحرم کو، مووی میکر کو بلا کے مووی بنواتے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے، ایک ماڈل گرل کی طرح وہ پورا فوٹو شوٹ ہو رہا ہے اور وہ پورے طریقے سے آراستہ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ. ایک ہم سامنے ایک مومنہ عورت کو جس کا ابھی نکاح ہوا ہے آراستہ کر کے، جی ہم مووی بنوا رہے ہیں، اس مووی پر ہزاروں خرچ ہوتے ہیں، ہزاروں. اور مجھے بتائیے جب وہ مووی بن جاتی ہے، اس سی ڈی کو آپ دلہا دلہن شادی کے بعد کتنی مرتبہ دیکھتے ہوں گے؟ شاید کسی کی زندگی میں ایک دفعہ بھی دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. شاید شروع کے دنوں میں تو ایک آدھ دفعہ دیکھا، پھر وہ 70-80 ہزار روپے جو خرچ ہوئے تھے، آپ نے اسراف کا گناہ کیا، پیسے کو ضائع کیا. جب پیسہ اسراف میں خرچ کیا جائے نا، جتنا پیسہ آپ نے اسراف میں 40,000 کیا، 70,000 کیا، اس پر بھی خمس نکالنا واجب ہے. پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، ہم گناہ پر گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ مومن کے گھر میں خوشی آئی ہے. اور امام زمان کیا کہتے ہیں، ہمارے ائمہ کیا کہتے ہیں، جب ہمارے مومن کے گھر میں خوشی ہو ہم آتے ہیں. دیکھ نہیں رہے، مولا آتے ہیں. ہمارے مومن کے گھر میں غم ہو ہم آتے ہیں. مولا آئے خوشی میں تو ہم نے کیا دکھایا؟ مولا آج تو ہم اپنے گناہ کا ثبوت مووی کی شکل میں، سی ڈی کی شکل میں رکھ رہے ہیں. اللہ تو روز قیامت ہمارے گناہوں کو دکھائے گئی ہماری نظروں کے سامنے. ہم اتنے نڈر ہو گئے ہیں کہ غلط کام کر کے اس کی سیڑھیاں بنوا کے اپنے گناہ کے پروف رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ معصیت پہ ہمیں صبر کرنا نہیں آتا. بھئی دنیا کہتی ہے نا، آج کل تو ہوتا ہے، بچیاں کہتی ہیں امی شادی ایک دفعہ تو ہوتی ہے، ہماری دوست کی تصویریں بنی تھی، اس کی مووی بنی تھی. یہاں پر گناہ کے مقابلے میں اپنے نفس پہ صبر کرنا ہے. یہ دنیا نہیں بخشوا دے گی. یہ حرام کا گناہ جو ہم سے ہو رہا ہے، ہمیں قبر میں جا کے جواب دینا ہے. تو مولا علی کیا کہتے ہیں؟ معصیت کے مقابلے میں صبر کرنا سیکھو، گناہ سے بچو. اس سمے دنیا کچھ کہ ہمیں نہیں کرنا، دنیا ایک دفعہ کہے گی، 10 دفعہ کہے گی، 20 دفعہ کہے گی، تانے دے گی، مذاق اڑائے گی، اڑانے دیجئے. وہ جتنے تانے دے گی، وہ جتنے مذاق اڑائے گی، خدا آپ کی جنت میں مراتب بڑھاتا جا رہا ہے. ائمہ معصومین آپ سے راضی ہوتے جا رہے ہیں. اب دنیا کی چند جملے سننے ہیں یا امام کی رضامندی دیکھنی ہے؟ آپ کو خوش ہونا ہے یا لوگوں کی نظر میں اچھا نظر آنا ہے؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو یاد رکھیے، صبر کی پہلی قسم، جب بھی گناہ تھا. میں تو ایک مثال پیش کی ہے، گھر جا کے سوچئے گا. کالج یونیورسٹی میں بچے سی ڈی سن رہے ہیں، گانے آگے، فلاں کا کیسٹ گانے کا بڑا اچھا آیا. اب بچیاں گھر میں آئیں، موبائل پہ وہ لگایا، انہوں نے پن لگائی، ہیڈ فون لگایا، سن رہے. کیا کرنے؟ امی کچھ نہیں سن رہے. ہم مائیں بے خبر ہیں، حرام کانوں میں جا رہا ہے. جو کان یہ حرام سن رہے ہیں وہ امام زمانہ کی آواز استغاثہ نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے. گناہ کر رہے ہیں ہم، اور مرنے کے بعد انہی کانوں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو مولا علی کہتے ہیں معصیت کے مقابلے میں صبر کرنا سیکھو. ایک شخص آیا تھا مولا حسین کے پاس، سید الشہداء امام حسین کے پاس آ کر کہتا، صلوات پڑھیے بابا سے. مولا حسین کے پاس آ کے کہتا ہے، مولا میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، مگر مولا میں گناہ سے بچ نہیں پاتا، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. آج کل ہمارے بچے بھی کہتے ہیں نا، ہم تو چاہ رہے تھے مگر سب دوست بیٹھے تھے، گانا بج رہا تھا تو کیسے نہیں کان میں آواز جاتی. تو اب وہ شخص آ کے مولا حسین سے کہتا ہے، مولا گناہ سے بچنا چاہتا ہوں مگر پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے. یہ جواب مولا کا ہم سب کے لیے ہے. مولا کہتے ہیں 5 باتوں پر عمل کر لے، پھر جو دل چاہے گناہ کر. ہے مولا جو دل چاہے گناہ کروں؟ کہا 5 باتوں پر پہلے عمل کر لے، اگر کر سکتا ہے پھر جو چاہے گناہ کر. کہا مولا کیا ہے؟ کہا پہلی چیز اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے. دوسری چیز کہا اللہ کی سلطنت سے باہر نکل جا، پھر جو چاہے گناہ کر. کوئی نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتے نا. ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کا رزق ہے، ہم نہ کھائیں اور گناہ کر لیں؟ جی نہیں سکتے. مولا نے کہا تیسری چیز ایسی جگہ گناہ کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھے، کر لے گناہ. ایسا بھی نہیں ہو سکتا، خدا بھلا کہاں نہیں دیکھے گا؟ خدا کی جو بصارت ہے وہ ہماری طرح تھوڑی ہے. پھر مولا حسین کہتے ہیں جب ملک الموت روح قبض کرنے آئے تو واپس پھیر دینا، میں بھی جانا ہی نہیں چاہتا. کہ مولا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ملک الموت کو پوچھ کے تھوڑی آئے گا. مولا کہتے ہیں 5ویں چیز جب خدا تمہیں اس گناہ پر جہنم میں ڈالنے لگے، کہنا مجھے جہنم میں نہیں جانا. کہ مولا یہ بھی نہیں کر سکتا. کہا جب نہیں کر سکتا
جب خدا کے دائرے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتا تو خدا کو ناراض کیوں کرتا ہے, کیوں گناہ کرتا ہے؟ تو مولا نے یہ پیغام ہمیں دیا, ہم خدا کے دائرے اختیار میں, خدا کی سلطنت میں خدا کا رزق کھا رہے ہیں, یہ جسم خدا کا, یہ احساسات, یہ جذبات خدا نے دیے, کیوں گناہ کی راہ پہ چلتے ہیں؟ تو مولا علی کہتے ہیں پہلی صبر کی قسم ہے گناہ جب سامنے آئے اپنے نفس پہ صبر کرو. اچھا, صبر کی دوسری قسم, جب اطاعت الہی سامنے آئے تو صبر کرو. یعنی صبح کا وقت, اب سردیاں آ رہی ہیں, دن بھر کی نماز تو ہو جاتی ہے, فجر کی نماز بڑی مشکل لگتی ہے. اکثر مومنوں کی فجر کی نماز قضا, ابھی اٹھتے ہیں, نماز فجر کا وقت ہی کل 1.25 گھنٹے ہوتا ہے, اور ابھی اٹھتے ہیں, پتہ چلا اب جو آنکھ کھلی تو ٹائم گزر گیا. اچھا, اسی سردی میں اگر اسکول کالج لگنے لگے صبح 6 بجے تو ہم اٹھ جائیں گے, اٹھ جائیں گے نا, جاب پہ جانا ہے, حکومت کا قانون آ گیا, 6 بجے سب آفس پہنچ جائیں, 6 بجے اسکول کالج کھل جائیں گے, اسکول والے کالج والے نکال دیں گے. ان کی قدر ہے ہماری نگاہوں میں. اور خدا پکارے فقط 2 رکعت نماز 4 سے 5 منٹ میں ادا ہو جائے, اور خدا کہتا ہے اس وقت عرش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. اگر کوئی رزق کی شکایت کرے, رزق کم ہے, تنگی ہے, سب سے پہلا سوال کیجئے فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ یا کوئی خاتون کہ فجر کی نماز پڑھتی ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا کوئی فجر کی نماز پڑھے اور اس کے گھر میں رزق تنگ ہو. اس لیے کہ ائمہ معصومین کہتے ہیں فجر کے وقت خدا عرش کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, رزق تقسیم ہوتا ہے. ائمہ معصومین نے کہا نماز فجر پڑھنے کے بعد کوشش کرو جب تک سورج نہیں نکلتا بستر پہ نہیں لیٹو, 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ اگر اس وقت بستر پہ نہیں لیٹو, کچھ نہیں پڑھ سکتے ہو, نہیں پڑھنا آتا, صلوات ہی پڑھتے رہو, درود ہی پڑھتے رہو. لیکن نماز فجر پڑھنے کے بعد جو بستر پہ نہیں لیٹا, چاہے صلوات پڑھ رہا ہے, چاہے تعقیبات کی نمازیں پڑھ رہا ہے, لکھ لیجئے زندگی بھر اسے خدا رزق کی تنگی نہیں دے گا. اس کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہوگا, لینے والا نہیں ہوگا. صلوات پڑھیے بابا سے. مگر ہم اطاعت الہی پہ صبر نہیں کر پاتے. نماز قضا ہے, حجاب ہے, جتنی اللہ نے واجبات رکھے کہیں نہ کہیں ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں. ہو جاتا ہے, کبھی نہیں ہوتا, بس اسی لیے پریشان ہے. ورنہ انسان کے لیے معصومین کہتے ہیں اگر کوئی اپنے 5 وقت کی نماز, کل انشاءاللہ تذکرہ کروں گی, کل کی مجلس میں کربلا کا پیغام ہی نماز ہے, کل آپ کے سامنے بیان کروں گی. تو اب یاد رکھیے مولا علی نے کہا صبر کی دوسری قسم یہ ہے اللہ کی اطاعت کے سامنے جب شیطان گمراہ کرے, نفس گمراہ کرے, اپنے نفس پہ صبر کرنا. نہیں, مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. کیوں؟ مرنے کے بعد جا کے اللہ ہی کو تو جواب دینا ہے. قبر سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ جب بھی اللہ کی اطاعت آئے صبر کریں. تیسرا موقع اور آخری چیز, تیسرا موقع مولائے کائنات کہتے ہیں کہ ہمیشہ مصیبت کے مقابلے پہ صبر اختیار کرو. جب بھی کوئی مصیبت آئے نا تو بے صبرے نہ ہو جاؤ. ذرا پریشانی آئی, کوئی بیمار ہے, آئی سی یو میں ہے, گھر میں پتہ چلا کچھ اور ہو گیا. اکثر ہم جو خواتین ہیں ذرا سی بات پہ کتنے پریشان ہیں. ارے آج یہ کیا ہوا, گیس نہیں آ رہی, اچھا آج بچہ جل گیا, ارے کیا مصیبت ہے, مصیبت میں مصیبت ہے. پھر کیا ہوتا ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا. ارے پڑھ لیں گے, جتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم ہی پریشان ہیں, ان کیا دیکھو کچھ بھی نماز روزہ نہیں تب بھی بڑے خوش ہیں. یہ میں اور آپ کہتے ہیں نا. تو یاد رکھیے مولا نے کہا مصیبت پہ صبر کرنا سیکھو. یہ مصیبتیں بلائیں جو ہیں انسان کے گناہوں کو دھو رہی ہوتی ہیں, مگر ہم سے مصیبتوں پہ صبر نہیں ہوتا ہے. 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. آئیے ان تینوں چیزوں کو مولا عباس کی زندگی میں دیکھیے. مولا یعنی جس طرح عباس نے صبر کا امتحان کربلا میں دیا ہے نا, کوئی دے نہیں سکتا. جب ہم مولا عباس کی زیارت پڑھتے ہیں تو مولا عباس کی زیارت کے جملے کیا ہیں؟ السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین, السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ, اشہد انکا قد جاہدت نصحت وصبرت حتی اتاک الیقین. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین. عباس علمدار امیر المومنین کے فرزند, آپ پر ہمارا سلام. دوسرا جملہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح, اے عبد صالح آپ پر ہمارا سلام. آپ نے اللہ کی اطاعت کی, رسول کی اطاعت کی, علی کی اطاعت کی, حسن حسین کی اطاعت کی. تیسرا جملہ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو ہم چھوٹی زیارت پڑھتے ہیں نا روزانہ نماز کے بعد, جو آپ سب کی جانمازوں میں جو کتابیں ہیں نا تعقیبات کی, اس میں دیکھیے یہی زیارت چھوٹی مختصر لکھی ہے حضرت عباس کی. پھر کیا کہتے ہیں؟ اشہد انکا قد نصحت, یعنی ہم اب مولا کے سامنے ہم گواہی دے رہے ہیں. مولا ہم گواہی دیتے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں؟ مولا عباس کو. اشہد انکا قد جاہدت ونصحت وصبرت, مولا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے جہاد کیا, آپ نے نصیحت کی, آپ نے صبر کیا.
یہ ہم حضرت عباس کی زیارت میں پڑھ رہے ہیں. مولا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے صبر کیا کب تک؟ حتی اتاک الیقین، جب تک کہ آپ نے جام شہادت نوش نہیں کر لیا. اچھا، اور یہ زیارت ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ چھٹے امام نے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ جب مولا عباس کی زیارت پڑھا کرو تو یہ جملے کہہ کے پڑھا کرو. اور ہم مولا سے روزانہ زیارت میں کہہ رہے ہیں مولا آپ نے صبر کیا، یہاں تک کہ آپ کو کیا صبر کا امتحان دیا عباس نے. اب سنیے مختصر وقت میں، اور آج عباس کے مصائب ہیں تو میری کوشش ہے کہ مختصر لفظوں میں یہ تینوں جو مولا علی نے موقع بتائے ہیں صبر کے، عباس نے کربلا کے میدان میں کر کے بتایا. پہلا موقع، مولا علی کہتے ہیں صبر ہوتا ہے گناہ کے مقابلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا، گناہ جب آ جائے سامنے تو صبر کیسے ہو. شب عاشور مولا حسین کے خیمے سے تو تلاوت قرآن، دعاؤں کی آوازیں آ رہی تھیں، بیبیاں اپنے خیموں میں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں، مگر لشکر یزید میں لشکر یزید کے کمانڈروں کی میٹنگ ہو رہی تھی پوری رات. کس بات پہ میٹنگ ہو رہی تھی؟ وہ سارے کمانڈر بیٹھ کے یہ طے کر رہے تھے کچھ ایسا کرو کہ عباس کو حسین سے جدا کر دو. اگر عباس حسین کے ساتھ ہے تو پھر کوئی حسین کو شکست نہیں دے سکتا. اتنا عباس کے جاہو جلال کا روب تھا لشکر یزید پہ. پوری شب عاشور لشکر یزید کے کمانڈرز کی میٹنگ چل رہی ہے، کچھ کرو، کچھ سوچو، کوئی سازش کرو کہ عباس کو حسین سے جدا کر دو. رات بھر سوچتے رہے، ایک سازش تیار کر لی، اور سازش تیار کر کے شمر کو تیار کیا. تم جاؤ اور خیمہ حسینی کے باہر جا کے بولو. کیا بولا؟ بہت غور سے سنیے گا. یہ چیزیں ہم مصائب میں سنتے ہیں، لیکن میں مصائب سے پہلے اس لیے بیان کر رہی ہوں، ذرا سوچئے عباس نے جینے کا سلیقہ سکھایا، صبر کیسے کرتے ہیں. شمر آیا، خیمہ حسینی کے پاس کھڑا ہو کے آواز لگا رہا ہے. مولا کے جانثار تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں، عباس علمدار کھڑے ہوئے ہیں. آ کے خیموں کے پاس کہہ رہا ہے کہاں ہے میرے بھانجے؟ عباس آؤ، میں نے یزید سے تمہارے لیے امان لے لی ہے. یزید یعنی امان لینے کا اعلان کر رہا ہے، مگر شمر کا اب سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری نہیں تھی. یہ سازش کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا. تاریخ یہ کہتی ہے جس قبیلے کے سربراہ، جس قبیلے سے تعلق بی بی ام البنین کا تھا، اس قبیلے کے غلاموں میں سے تھے شمر کے آبا اجداد. کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر سازش تیار ہوئی کچھ کرو کہ عباس کو الگ کرو. تو آ کے آواز لگا رہا ہے کہاں ہے میرے بھانجے عباس؟ آؤ، میں یزید سے تمہارے لیے امان لے کے آ گیا ہوں. عباس علمدار کے چہرے پہ ایک رنگ جا رہا تھا، ایک رنگ آ رہا تھا. غصے میں سرخ ہے عباس، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ہے، نکال نہیں رہے تلوار. جب تک کہ مولا کا حکم نہ ہو تلوار باہر نہیں آئے گی. یہ ہے عباس کا صبر. جب تیسری مرتبہ اس نے آواز دی، مولا حسین نے کہا عباس جواب دو. مولا آپ دیکھ تو رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا کوئی رشتہ نہیں. مولا کہ میں جانتا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر جھوٹا رشتہ لے کے آیا نا، جو اس کی بات کا جواب دو. آواز دے رہا ہے، جاؤ جواب دو. مولا اتنے کریم ہیں. عباس علمدار گئے، کیا بات ہے؟ کہا میں تمہارے لیے امان لے کر آیا، یزید سے لکھوا کے لے آیا ہوں. تم حسین سے الگ ہو جاؤ، جاؤ واپس چلے جاؤ مدینہ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. کہا میرے مولا حسین. کہا حسین کو تو آج ہم قتل کریں گے. مولا عباس کو جلال آیا، تحفے تیرے امان پہ، دور ہو جا. نہ مجھے تیری امان چاہیے، تو میرے مولا کو قتل کرے اور مجھے امان دے، دور ہو جا، دفع ہو جا یہاں سے. چلا گیا. یہ ہے گناہ کے مقابلے میں صبر. عباس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے، جان بچا کے چلا جاتا. مگر عباس نے بتایا جب گناہ سامنے آئے، اگر عباس چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ گناہ ہوتا نا. عباس کہہ رہے مولا میں زندہ ہی آپ کے پاس زندہ رہو، مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے. تو مولا عباس نے کربلا کے میدان سے سکھایا کتنا سخت مرحلہ تھا، جھوٹا رشتہ لے کر آیا تھا، مگر میں نے صبر کر کے مولا کے حکم پر عمل کر کے دکھایا کہ گناہ کے مقابلے میں صبر کیسے کرتے. ورنہ عباس کے لیے کیا مشکل تھا، تلوار نکالتے سر اڑا دیتے، نہیں جب تک مولا کا حکم نہ ہو. اچھا، صبر کی دوسری قسم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اطاعت الہی پہ صبر کرنا. میں نے مثال دی نماز کی کہ جب وہ اللہ کی واجب کے مقابلے میں، اطاعت امام کے مقابلے میں، اطاعت خدا کے مقابلے میں صبر کیسے کرتے ہیں، مولا عباس نے یہ بھی کربلا میں سکھایا. کیسے؟ جب 7 محرم آئی، عمر سعد کا پیغام آ گیا، عمر سعد کے سپاہی آئے. مولا کے خیمے تھے نا نہر فرات کے قریب، آ گئے سپاہی، خیمے ہٹاؤ. عمر سعد نے کہا یہاں سے خیمے ہٹائیں گے حسین کے. عباس علمدار کو جلال آیا. مولا عباس نے تلوار نکالی، نہر فرات کے پاس کھڑے ہیں، سامنے لشکر یزید کے سپاہی ہیں، ادھر مولا عباس کھڑے ہیں. مولا عباس نے تلوار نکال کے نہر فرات کے پاس جو زمین تھی، اپنی تلوار کی نوک سے ایک لائن کھینچ دی، اور مولا جلال میں کھڑے ہوئے ہیں. ہے کسی میں طاقت تو اس لائن کو کراس کر کے دکھاؤ. تم
تم ہمارے خیمے اٹھاؤ گے یہاں سے ہمارے خیمے نہیں اٹھیں گے. مولا نے لگوائے ہیں. ہے کسی میں ہمت تو آؤ اس لائن کو کراس کر کے. مولا کھڑے ہیں جلال میں, کسی میں ہمت نہیں ہے. عباس کا جاہو جلال رستے تھے لشکر یزید والے. مولا حکم کہہ رہے ہیں کسی میں ہمت تو آؤ. پھر دیکھو عباس کی تلوار کا کمال. ادھر عباس جلال میں کھڑے یہ کہہ رہے ہیں, ادھر بی بی فضہ آئی. عباس شہزادی زینب نے بلایا ہے. مولا عباس کہتے ہیں شہزادی سے کہنا میں ابھی آ رہا ہوں. اور مولا جمع میں ہے ہمت تو آؤ ذرا سامنے کرو اس خیمے کو, ہاتھ تو چھوڑو, اس لائن کو کراس کر کے دکھاؤ. دوسری مرتبہ فضہ آئی. عباس زینب بلا رہی ہیں, میں ابھی آ رہا ہوں شہزادی کی خدمت میں. کیونکہ مولا کھڑے تھے, مولا کا جاہو جلال تھا. تیسری مرتبہ جب زینب آئی ہیں فضہ, عباس شہزادی کہہ رہی ہیں میں آ جاؤں. بس یہ سننا تھا کہ عباس دوڑے, خیموں میں آئے, ہاتھ جوڑ کے دو زانو بیٹھے. شہزادی میں آ رہا تھا مگر ظالم خیمے ہٹانا چاہتے تھے. میں ان کو سکھانا چاہتا تھا کہ میں حیدر کرار کا لال ہوں. بی بی کہتی ہیں, بی بی نے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. مولا حسین بیٹھے ہوئے تھے. عباس خیمے ہٹا دو. عزادارو گریا سے پہلے سوچو, ابھی ہم روئیں گے عباس کو, مگر پہلے سوچو عباس نے صبر کرنا کیسے سکھایا. عباس کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا, سوچو, پھر عباس کی عظمت پہ روئیں گے. اگر عباس کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو کہتا مولا اگر مرضی یہی ہے تو کسی کو بھی بھیج کے خیمے ہٹوا لیں. مولا ابھی تو میں کہہ کر آیا ہوں. عباس نے کچھ نہیں کہا. یہ ہے اطاعت امام, یہ ہے اطاعت الہی. ایک لفظ نہیں کہا. مولا نے کہا عباس خیمے ہٹانے. اب عباس جا رہے ہیں, جہاں کہہ کے آئے تھے نہیں ہٹائیں گے وہیں سے عباس خیمے ہٹا رہے ہیں. یہ ہے اطاعت امام پہ صبر کرنا. عباس نے ایک لفظ نہیں کہا. صبر کرنا کیا ہے, کچھ کرنے کا نام ہے. عباس کر کے بتا رہے ہیں صبر کیسے کرتے ہیں. مولا نے کہہ دیا, پھر اسی مقام پر گئے اور خیمے ہٹانے لگے. تیسرا مقام مولا علی کہتے ہیں مصیبت کے مقابلے میں صبر کرنا. اور اب دیکھیے عباس نے مصیبت کے مقابلے میں کیسے صبر. بس یہ بیان کروں گی, مصائب کی منزل پہ آ جاؤں گی. یہ روایت عموماً آپ علماء اور ذاکرین سے مصائب میں سنتے ہیں, لیکن میں مصائب میں نہیں پڑھ رہی, میں پہلے پڑھ رہی ہوں. کیوں؟ اس کو کیونکہ مصائب کے گریا میں آپ سمجھ نہیں پائیں گے. پہلے اس کو سمجھیے پھر روئیں گے. مصیبت کے مقابلے میں صبر کیسے کرتے ہیں, مولا عباس نے کربلا میں کیسے سکھایا. مختار کے دربار میں جب مختار نے انتقام لینا شروع کیا نا مولا کے قاتلوں سے, تو مختار کے دربار میں ہرملا کو لایا گیا. مختار نے سوال کیا تو نے کب کب تیر چلائے تھے. ہرملا نے کہا میں نے 3 تیر چلائے تھے. پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب قاسم کے گلے پہ لگا تھا. دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا, یعنی اب وہ 3 تیروں کا حال بتا رہا ہے. جب مولا حسین گھوڑے پہ تھے, زخموں سے چور تھے, میں نے تیر چلایا تھا, مولا کی پیشانی میں لگا تھا, مولا لڑکھڑا کے ذوالجناح سے گیا. کہا تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا. سنیے عزاداروں, بہت غور سے سنیے گا, پھر عباس کی عظمت سمجھ میں آئے گی, پھر ہم روئیں گے. کہتا ہے میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا تھا جب عباس علمدار نہر فرات پہنچ گئے, پہرا توڑ دیا, مشک سکینہ میں پانی بھر لیا تھا, چلو میں پانی لیا, لے کے پھینک دیا. ابھی میرا مولا پیاسا ہے, ابھی اصغر پیاسا ہے, ابھی سکینہ پیاسی, ابھی پانی نہیں پیوں گا. عباس نے وفا نبھائی. عباس نے وہ پانی پھینک کے مشک کندھے پہ ٹانگی, گھوڑے پہ سوار ہوئے. جب عباس خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگے, عمر سعد چلایا روکو اس شیر کو. اگر عباس یہ پانی لے کے پہنچ گئے تو کوئی حسین کو ہرا نہیں سکتا, کوئی حسین کو شکست نہیں دے سکتا. کہا 4000 تیر والے تیر انداز اس وقت نہر فرات پہ پہرا دے رہے تھے. عباس وہ پہرا توڑ کے گئے تھے نہر فرات, اسی لیے غازی کہتے ہیں ہم. جب عباس پلٹے ہیں تو وہ 4000 تیر چلے, عباس چھلنی ہو گئے. ہرملا کہتا ہے مختار کے دربار میں سنیے مصیبت کسے کہتے ہیں, مصیبت سے صبر کرنا کسے کہتے ہیں, کتنی تکلیف ہوگی. 4000 تیر عباس کے جسم کو چھلنی کر گئے. ہرملا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ عباس کا دایاں بازو قلم ہو چکا, بایاں بازو قلم ہو چکا. عمر سعد مجھے بلاتا ہے, ہرملا روک عباس کو, عباس کو روک, اگر یہ پانی چلا گیا تو ہم جیتیں گے نہیں. تو ہرملا کہتا ہے مختار سے, مختار میں دیکھ رہا تھا جس کو 4000 تیر نہ روک سکے. عباس کے گھوڑے کی رفتار میں فرق نہیں آ رہا,
اسی رفتار سے جا رہے ہیں. جس کو 4000 تیروں کا زخم، یہ مصیبت اسے نہیں روک رہی، جس کے بازو کٹ گئے نہیں رک رہا، اسے میرا ایک تیر کیسے روک لے گا؟ میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے دیکھا عباس کو، یہ کس طرح سے دوڑ رہا ہے اس کا گھوڑا. جب میں نے دیکھا عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں، پورا جسم جھکا ہوا ہے مشق پہ، بس میں سمجھ گیا اس کی جان اس مشق میں ہے. میں نے تیر کا نشانہ لیا، مشق پہ لگا، پانی چھدا، مشق بہی، عباس کا گھوڑا رک گیا. عباس نے رخ پھیر لیا. یعنی عزاداروں، عباس زخم کھاتے رہے، زخم کھاتے رہے، احساس نہیں ہوا، صبر کرتے رہے، مگر جیسے ہی مشق چھدی عباس کی ہمت ٹوٹ گئی. عزاداروں، عباس نے سکھایا صبر کیسے کرتے ہیں. بس ربط مصائب کے لیے ایک جملہ سن لو، پھر مولا کو روئیں گے. عزاداروں، آج 8 محرم کو جہاں جہاں عزا برپا ہوتی ہے، ابھی محفل خراسان سے بھی، ابھی عزا خانے سے بھی علم برآمد ہوں گے، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے ہم علم ابو الفضل عباس کو بوسا دیں، مولا کے حرم کے پھریرے کو چومیں، آنکھوں سے لگائیں. کیوں چومتے ہیں ہم علم کے پھریرے کو؟ اس لیے عزاداروں کہ جو بھی علم پکڑ کے، مجھے نہیں معلوم اس مجمع میں کس کس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کون کیا کیا دکھ لے کے آیا ہے، مگر ہم سب کو یقین ہے جب بھی ہم عباس کا علم پکڑ کے اپنے دل کا حال کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے عباس نے سن لیا، ہمارا دل گواہی دیتا ہے. عزاداروں، ایک معجزہ سن لو، اس کے بعد گریا کر کے دعا مانگیں گے. معجزہ کیا ہے؟ آج سے 30 سال پہلے، 30-35 سال پہلے، 1980 میں اکتوبر میں محرم آیا. جیسے ابھی اکتوبر میں محرم آیا ہے نا، 1980 میں بھی اکتوبر میں آیا تھا عشرہ اول. انڈیا کے مولانا علی حسین مبارک پوری انڈیا کے عالم تھے. یہ عشرہ پڑھنے گئے افریقہ، موریشس گئے، وہاں پہ گئے، عشرہ پڑھ رہے تھے. اسی علاقے میں جہاں یہ مجلس ہو رہی تھی، ایک غیر شیعہ فیملی، عباس باب الحوائج ہے نا، عباس کی ایک حاجت تھی نا، پانی پہنچ جائے، نہیں پہنچا، خدا نے کہا میں تمہیں باب الحوائج بنا رہا ہوں. یعنی عباس کے در پہ یہ نہیں کہ اپنوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، عباس کے در پہ غیروں کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں. یہ مولانا جب گئے افریقہ عشرہ پڑھنے، بہت غور سے سنیے، پھر گریا کریں گے، پھر علم پکڑ کے مانگیں گے مولا عباس سے. یہ مولانا کہتے ہیں، میں جس امام بارگاہ میں عشرہ پڑھنے گیا تھا، امام بارگاہ کے قریب گھروں میں ایک غیر شیعہ فیملی تھی. ان کا ایک جوان بچہ تھا، بیمار تھا، اس کو بار بار فٹس پڑتے تھے، دورے پڑتے تھے، اور ڈاکٹر نہیں پہچان پا رہے تھے کہ اس کو دورہ کیوں پڑ رہا ہے. باپ بیٹے کو لے کے لندن گیا وہاں علاج کے لیے، ڈاکٹر نے وہاں بھی جواب دے دیا ایسا مرض تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس بچے کو بار بار دورے کیوں پڑ رہے ہیں. اور جب دورے پڑتے تھے وہ بے ہوش ہو جاتا تھا. جب ہر طرف سے امید ٹوٹ گئی نا، تو جب ہر طرف سے امید ٹوٹ جائے تو دنیا در آل محمد پہ آ جاتی ہے. ہم تو مولا کے در سے وابستہ ہے نا. جو غیر شیعہ، وہ غیر شیعہ تھا، مگر جب امید ہر جگہ سے ٹوٹ گئی، آیا مجلس اعزا میں، ماتم ہو رہا تھا. اور ماتم میں جب جوان ماتم کر رہے تھے حلقہ باندھ کے، تو عباس کا علم بھی کھڑا ہوا تھا. اس نے اپنے بچے کو لے جا کے علم کے پاس کھڑا کر دیا اور علم کا پھریرا اس کے منہ پہ ڈال دیا. ادھر ماتم ہو رہا تھا، ماتم ہوتے ہوتے اچانک اس کے بیٹے نے کہا، آواز بلند کی، یا عباس، یا عباس کہہ کے ماتم کرنے لگا. اس کو شفا مل گئی. لوگ حیران تھے، عباس اس کو بھی شفا دے دی. یہ جو نا امید تھا، جب شفا ملی تو وہ شخص اپنے بیٹے کو لے کے مولانا کے پاس آئے. مولانا نے اس واقعے کو بیان کیا، کتاب معجزات حضرت عباس سے پڑھ رہی ہوں. آئے، کہا میرا بیٹا شیعہ ہونا چاہتا ہے، میں عباس کو چھوڑ نہیں سکتا. مولانا کے ہاتھ میں سے شیعہ مذہب اختیار کیا. تو عزاداروں، ہم جو یہ علم پکڑتے ہیں نا، ہم جو علم کا پھریرا پکڑ کے مانگتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ عباس سن رہے ہیں، اس لیے کہ اس علم سے ہر ایک کی امید بندھی ہوئی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں، عباس آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آس ہیں. مولا آج آپ کو سب رونے آئے ہیں. آج فرش عزا سے کوئی بی بی خالی ہاتھ نہ جائے. باب الحوائج سب کو حاجتیں دے دینا. ارے عصر عاشور مولا بار بار جاتے ہیں مولا حسین کے پاس، آقا اجازت دیجئے، اجازت نہیں ملتی. جب جاتے ہیں مولا حسین کہہ دیتے ہیں، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں. بار بار جا رہے ہیں، اجازت نہیں مل رہی. جب سب شہید ہو گئے، اب عباس کے اجازت مانگنے کا جملہ ہی بدل گیا. اب تک جاتے تھے تو کہتے تھے مولا لڑنے کی اجازت دیجئے، جاؤ مقتل میں. مولا کہتے تھے، عباس تم لشکر کے علمدار ہو. جب آخری مرتبہ گئے
اور مولا نے کہا کہ عباس تم لشکر کے علمدار ہو, تو دائیں بائیں دیکھ کر کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں رہا, سب شہید ہو گئے. اب مولا نے یہ نہیں کہا لڑنے کو, مولا سمجھ چکے تھے, عباس سمجھ گئے تھے میرے نصیب میں لڑنا نہیں ہے. کہتے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے, اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. مولا حسین رو رہے ہیں. سکینہ کی آواز آئی, آلتش, ہائے پیاس. عباس خیمے سے باہر آئے, سکینہ کو آغوش میں لیا, کہا سکینہ بہت پیاسی ہو. کہا چچا سارے بچے کہہ رہے ہیں تمہارے چچا تو باب الحوائج ہے, تمہارے چچا تو سقا ہے, پانی لے آئیں گے. مولا عباس کہتے ہیں جاؤ سکینہ مشک لے آؤ. سکینہ مشک لے آئی. مولا نے آغوش میں لیا سکینہ کو, آقا حسین کے خیمے میں آئے. اس سے پہلے کہ کچھ کہتے مولا حسین نے کہا سکینہ سفارش کرنے آئی ہو, سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو, بہت پچھتاؤ گی جب تماچے کھاؤ گی, چچا یاد آئیں گے جب تازیانے پڑیں گے, چچا یاد آئیں گے. جاؤ عباس میں نے اجازت دی. عزاداروں نکلے. مولا عباس میں بیان کر چکی, مشک بھری, پلٹے ہیں مولا کہ خیموں تک پانی پہنچائے, مشک چھیدی, بازو قلم ہوئے. عزاداروں جب مولا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, سر پہ گرز پڑا, عباس گرنے لگے. عزاداروں مولا عباس کہتے ہیں میں گھوڑے سے کیسے نیچے آیا, مجلس میں پڑھا کرو. ارے جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, عباس کے بازو نہیں تھے, مولا گھوڑے سے گرے. مولا حسین کہتے ہیں کمر ٹوٹ گئی. عزادارہ حسین بڑھے, مگر ہائے جب تک مولا پہنچتے ظالم تلواریں مار رہے تھے.